نہ نکال دیں. ایسا کیوں شوق ہے کہ ہم اپنی پلیٹ پوری بھر لیں اور خود ہی ہم بھر لیں, کسی اور کو نہ لینے دیں, اور پھر نہ کھایا جائے اور پھر چھوڑ دیں. کتنی بری بات ہے, کس قدر ہم رزق کو ضائع کر رہے ہیں. اس رزق کا حساب دینا پڑے گا ہمیں جو ہم چھوڑ کر آ رہے ہیں. اگر اپنے پیسوں سے کبھی ہم, ایک طالب علموں کو اکثر میں مثال دینے کے لیے جملہ کہتا ہوں کہ اپنے پیسوں سے جا کر ایک ٹکا خریدیں تو اس کی ہڈی بھی چبا کے کھاتے ہیں, اور کسی شادی بیاہ میں, کسی دعوت میں اگر ٹکا مل جائے تو آپ دیکھیں کیسے ضائع کرتے ہیں. تو اس قدر اسراف ہے, رزق کا اسراف, کھانے کا اسراف. لوگ بھوکے ہیں دنیا میں, ہمیں اندازہ نہیں ہے کس قدر بھوک ہے. ہمارے اپنے ملک میں کتنے لوگ بھوکے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کچرے میں سے کھانا چن کے کھاتے ہیں. وہ ہمارے آس پاس ہوں گے, ہمیں نہیں اندازہ ہے. چند سال پہلے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کراچی یونیورسٹی کا ایک طالب علم, وہ بھی اپنا مومن نوجوان لڑکا, وہ کچرے میں سے کھانا نکالتے ہوئے اس کو دوستوں نے پکڑا. حیران رہ گئے لوگ. پھر اس کو لے کر آئے اٹھا کے, اس نے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ اب وہ بیچارہ چپ. پھر جب اس کو بہت زیادہ دلاسا دیا, تسلی دی کہ بھئی تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے, ہم سالو کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. وہ کہیں کراچی سے باہر کا تھا, وہاں سے والدین کے پاس سے پیسے آتے تھے, نہیں آئے پیسے, کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے. اس نے کہا میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا, مجھے اچھا نہیں لگا میں کہیں جا کے مانگوں. تو 10 دن سے روٹی نکال رہا تھا وہ. ایسے لوگ ہمارے آس پاس ہو سکتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا, کہ ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ کہیں ہمارے آس پاس تو نہیں ہیں کہ جو 10 دن سے روٹی نکال کے کھانے والے ہیں, اور ہم اپنی پلیٹ میں بوٹی ضائع کر رہے ہیں, چاول ضائع کر رہے ہیں, روٹی ضائع کر رہے ہیں. اس کا کتنا حساب دینا پڑے گا ہمیں. تو اس چیز کا احساس کرنا کہ دنیا میں سب سے بڑا پرابلم پوری دنیا میں اس وقت کیا ہے, بھوک. سب سے بڑا میجر ایشو آف دا ورلڈ, میل نیوٹریشن, فیمنزم, فوڈ کرائسس, سب سے بڑا مسئلہ. نیوکلیئر ایشو بڑا مسئلہ نہیں ہے, اوزون لیئر بڑا مسئلہ نہیں ہے, انوائرمنٹل پولوشن بڑا مسئلہ نہیں ہے, گلوبل وارمنگ بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو امیر ملکوں کے چوچلے ہیں. انسانیت کو جو چیز درپیش ہے سب سے زیادہ, یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک المیہ کی صورت اختیار کیا گیا ہے کہ انسان بھوکا ہے. وہ تصویر کبھی آپ دیکھیں, میرے پاس موجود ہے, میں پچھلے دنوں ایک پریزنٹیشن میں نے وہ دکھائی وہ تصویر کہ کیسے لوگ بھوک سے, بچے 15 سال کا ایک بچہ جو ہے وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا اپنی ٹانگوں پر, غذا نہیں مل رہی ہے اس کو. انسان جو ہے وہ حیوان کا پیشاب پینے پر مجبور ہے. یہ کیفیت ہے. یہ اس دنیا میں ہو رہا ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں, اور ہم اسراف کر رہے ہیں, ہم ضائع کر رہے ہیں, ہم رزق ضائع کر رہے ہیں, ہم پانی ضائع کر رہے ہیں, ہم بجلی ضائع کر رہے ہیں, ہم گیس ضائع کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس 2 پیسے آ گئے, اگر ہمارے پاس کچھ وسائل آ گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہم ضائع کر سکتے ہیں, ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اس لیے ہم ضائع کر رہے ہیں. اور ایک ضائع تو ایسا ہے جس کا احساس پوری قوم کو نہیں ہے, وہ ہے وقت کا ضیاع. وقت کس قدر ضائع کرتے ہیں. کوئی ایسا پروگرام, کوئی ایسی تقریب نہیں ہے جو ٹائم پر ہوتی ہو. تو اسراف سے بچنا ہوگا, انڈیویجول لیول پر بھی, کلیکٹیو لیول پر بھی. جب تک کہ ہم اسراف سے نہیں بچیں گے ہماری معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی. لاکھ آپ دوسرے طریقوں سے چیزوں کو پیدا کریں, لیکن وہ چیزیں ضائع ہو رہی ہیں. کچھ لوگ اللے تللے کر رہے ہیں. خود انحصاری پر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے, ہماری معیشت مضبوط ہو, تو یہ جو ہم باہر کی چیزیں بے دریغ ملک میں درآمد کر رہے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کے عادی بن گئے, بہت کوالٹی کانشیس ہیں ہم لوگ. یہ سب کچھ نہیں ہے, سب صرف ظاہر ہے, کوئی اتنے کوالٹی کانشیس نہیں ہے ہم. آپ اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے کوئی بات نہیں, تھوڑی سی آپ کوالٹی پہ کمپرومائز کر لیں. کیا ضروری ہے کہ آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کو دعوت دیں؟ بہت زیادہ
ہر چیز میں ضروری نہیں ہے، بعض چیزوں میں ٹھیک ہے کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہر چیز میں امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آپ کو ایک برگر کھانا ہے، ایک آپ کے برگر ایک میکڈونلڈ کے برگر میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ فرق اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی ذرا سا ڈفرینٹ ہے، ایڈوانس ہے۔ ایک آپ بروس بناتے ہیں، ایک KFC والے بروس بناتے ہیں، دونوں کی کوالٹی میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن کتنے لوگ کوالٹی کانشیس ہیں؟ ایک زمانے میں ایران سے ایک کولڈ ڈرنک آئی، زمزم کولا، تو میں ایک جگہ پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا وزٹنگ پہ، تو وہاں پر کچھ طالب علم جو ہے وہ سروے کر رہے تھے، اور وہ کہہ لیں گے کہ ہم آپ کو ایک کولڈ ڈرنک تھوڑا سا پلاتے ہیں گلاس میں ڈال کے، اس کو چیک کر کے بتائیں کہ یہ کیا ہے، کوک ہے، پیپسی ہے، کیا ہے یہ، اور اس کو ٹک کریں۔ اور تھوڑا تھوڑا سا پلا رہے تھے وہ لوگوں کو، اور لوگ ٹک کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہاں کوک ہے، کسی نے کہا پیپسی ہے، کسی نے کہا کچھ اور ہے۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہم اصل میں زمزم کولا جو ایرانی ہے پروڈکٹ، وہ اس کو ہم نے پیپسی کی بوتل میں ڈالا ہوا ہے، کوک کو ہم نے زمزم کی بوتل میں ڈالا ہوا ہے، پیپسی کو ہم نے اس طرح غلط سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو ہم پلا رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کیا واقعی لوگ اتنے ٹیسٹ کانشیس ہیں۔ اور پتہ چلا کہ 80% لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹ کانشیس نہیں ہیں۔ یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ ہم تو پیپسی پیتے ہیں، ہم تو ٹن پیتے ہیں، اور ہم تو یہ کرتے ہیں، پریکٹیکلی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے یہ زمزم کو پی لیا اور کہا ہاں یہ پیپسی ہے، یہ کوک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں 10% 20% جو واقعی اتنے ٹیسٹ کانشیس ہیں، ورنہ لوگ نہیں ہیں۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہر چیز میں بہت ہی ہم ٹیسٹ کانشیس ہوں؟ اپنے ملک کے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی اکنامی کو بچانے کے لیے، یہ جو ہماری فورن کرنسی جو ہارڈ کیش ملک سے باہر جا رہا ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہمارے یہاں کے بزنس کر رہی ہیں، دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ الاؤ نہیں ہے، وہ اپنی معیشت کو بچانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے بینک کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہم جو ملٹی نیشنل بینک کو آزادی دی ہوئی ہے، گلی گلی میں برانچز کھول رہے ہیں، ہاؤس لون دے رہے ہیں، کار لون دے رہے ہیں، لیزنگ پہ چیزیں دے رہے ہیں، ہمارے جو مکانات ہیں وہ لے رہے ہیں، مکانات لے کے اس کے اگینسٹ لون دے رہے ہیں، اور پھر لون کے بدلے مکان دے رہے ہیں۔ جن کے پاس مکان ہے ان سے کہتے ہیں مکان دے دو، ہم لون دیں گے، ہے نا، اور جن کے پاس مکان نہیں ہے ان سے کہتے ہیں ہم سے لون لے کے مکان بنا لو۔ اس طرح کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح آپ کی معیشت جو ہے ان کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ ظاہر ایک کرپٹ سوسائٹی کے اندر جو لوگ غلط طریقے سے پیسے کماتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز میں رکھیں، اپنے بینکوں میں نہ رکھیں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی معیشت بیٹھ رہی ہے۔ آپ کو ایک جہادی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ چیزیں جن کا تعلق حکومت اور ریاست سے ہے، ظاہر ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اسے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، شعور پیدا کرنے کے لیے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، کیوں ہماری معیشت مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے، یہ باتیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ جو چیز انڈیویجول لیول پہ ہے، جو ہم کر سکتے ہیں ذاتی طور پر، ہم اگر اپنی طرف سے آج عہد کر لیں کہ قرض نہیں لیں گے، ہم یہ عہد کر لیں اسراف نہیں کریں گے، ہم یہ عہد کر لیں کہ اللہ پہ توکل کریں گے، ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم قناعت کریں گے، جتنے ہمارے چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلائیں گے، تو بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ ہماری اپنے اندر ہماری اپنی پرسنل اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ہماری معاشی حالت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اور بہتری کی کوشش کرتے رہیں۔ بس اس دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کو پڑھنے اور سمجھنے اور ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سوال اگر آج کی گفتگو سے متعلق ہو یا پچھلے ہفتے کی گفتگو سے متعلق ہو تو میں حاضر ہوں۔ بر محمد وعلی بیت محمد صلوات۔ اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها